السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر ہے الحمدللہ۔ ہم بیمار ہوئے، پھر علم اور عمل، ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے۔ ہمیں ایک بہت اچھا احساس ہو رہا ہے کہ علم بھی ہمارے ساتھ ہے اور عمل بھی ہمارے ساتھ ہمارے شریک سفر ہوا، اور یہ ہمیں بہت سپورٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آگے اپنا سفر کر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہیں کچھ تحفے تحائف ملنے شروع ہوئے، اور کچھ اس طریقے کی چیزیں ملنی شروع ہوئیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جنت کے خزانے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! عالم برزخ میں خزانے مل رہے ہیں، تو ہم بہت خوش ہوئے، اور ہم نے علم کو دیکھا، ہم نے عمل کو دیکھا، وہ دونوں مسکرائے، ہمیں تسلی دی، جیسے اطمینان دلا رہے ہوں کہ ابھی اور بھی تمہیں بہت کچھ یہاں پہ اچھا حاصل ہونے والا ہے۔ تو ہمیں وہ خزانے ملے، تحفے تحائف ملے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنت کی چابی بھی جو ہے وہ بھی کسی ایک مقام پہ حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم نے شکر کا سانس لیا کہ جو بیماری ہماری تھی روح کی، وہ ہم جو اعمال کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، اب الحمدللہ ایک انرجی ہمیں محسوس ہوئی۔ تو ہم نے پوچھا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خزانے ہمیں کس وجہ سے دیے جا رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال تھے، ہم نے کیا ایسی نیکی کی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیں خزانے دیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی چیزیں تھیں کہ ہم سوچ کے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی اس کو اس طرح نہیں سمجھا تھا کہ خدا اتنا اس کا اجر و ثواب دیتا ہے کہ جنت کے خزانے ہی لٹا دیتا ہے اپنے بندے پر۔ تو ہمارے علم دوست نے بتایا کہ تم جو ہو دنیا میں کوئی مصیبت آتی تھی تو اسے چھپاتے تھے، لوگوں سے ظاہر نہیں کرتے تھے، صبر اختیار کرتے تھے، اور تم نے یہ روایات سنی ہوئی تھی کہ 3 دن اپنی بیماری اور مشکل کو چھپانا چاہیے، پھر خدا خود ہی راستہ بنا دیتا ہے 3 دن کے بعد۔ اب یہ جو 3 دن ہیں کہ اپنی مصیبت کو چھپانا ہے، اپنی بیماری کو چھپانا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ صدقہ، اعمال، دعائیں، خدا پہ توکل، خدا پہ حسن ظن، یقین، اہل بیت سے توسل، یہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ مسائل کے حل ان کے ہی پاس ہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہم کسی سے کہیں گے، وہ کہے گا او ہو اے یہ کیا ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا، یہ تو بہت برا ہوا، یہی ملے گا نا، کوئی تسلی دے دے گا۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ تم مصیبت کو چھپاتے تھے، اور کم سے کم 3 دن تو لازمی تم چھپاتے تھے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا، میں نے تمہیں یہ علم دیا کہ روایات میں ہے کہ 3 دن اپنی مصیبت کو چھپاؤ۔ پھر تم اپنے درد کو چھپاتے تھے، کوئی اذیت تھی، کوئی تکلیف تھی، کسی نے کچھ کہہ دیا، برا کہہ دیا، ہماری غیبت کر دی، کچھ تہمت لگا دی، کوئی الزام لگا دیا، کچھ بھی کہہ دیا، اس درد کو بھی چھپایا۔ یہ نہیں کہ بس سب سے کہنا شروع ہو گئے، کیونکہ تمہیں معلوم تھا، میں نے تمہاری رہنمائی کی، ہمارا علم دوست جو تھا، کہ میں نے تمہاری رہنمائی کی کہ ان کو بتانے سے کیا ہوگا، الٹا جو ہے تمہیں گناہ ملے گا کہ تم غیبت کرو گے، چغلخوری کرو گے، اور جو درد کو اور مصیبت کو چھپانے کا جو ثواب ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو لوگوں سے بتانے سے کیا فائدہ۔ تو ہماری بائیں طرف جو عمل ہمارا دوست کھڑا تھا، اس نے کہا بالکل، پھر تم نے مجھ سے دوستی کی اور اس چیز پہ عمل کیا کہ لوگوں کو نہیں بتایا۔ پھر تھا کہ صدقہ چھپا کے دیا، کبھی بھی اپنی چیریٹیز کو، اپنی نیکیوں کو لوگوں کو نہیں بتایا کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، ہم فلاں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کے جو ہے کھانے کے اور راشن کے بندوبست کیے ہیں، ہم نے فلاں کا یہ کام کیا ہے، ہم نے فلاں امام بارگاہ میں یہ کیا ہے۔ تم اس کو بھی جہاں تک کوشش ہوتی تھی چھپاتے تھے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ تمہارا نام نہ آئے، بلکہ تم یہ کوشش کرتے تھے کہ دوسروں کا نام آ جائے، کہ بھلے یہ نیکی میں نے کی ہو، مگر تم آگے بڑھا دیتے تھے کہ نہیں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیا، فلاں نے مدد کی، ہم تو کچھ نہیں ہیں، کرنے والے خدا کی ذات ہے، کرنے والی زمانے کے امام کی ذات ہے، ہمارا کوئی اس میں حصہ ہی نہیں، یعنی چھپانا، اپنے آپ کو بھی چھپانا صدقہ دیتے وقت۔ اور پھر تھا کہ حاجت کو چھپانا، کہ تم جو ہو اپنی حاجت کو چھپاتے تھے۔ تو
ہمارے علم دوست نے کہا کہ تم حاجت کو چھپاتے تھے، اور ہمارے عمل دوست نے کہا کہ تم یہ کرتے تھے عمل اس وقت علم کے ساتھ مدد لیتے تھے کہ تم یہ دیکھتے تھے کہ اگر میری کوئی حاجت ہے تو اسے پورا کرنے والا کون ہے۔ تو عمل نے کہا کہ پورا کرنے والا جو ہے وہ خدا کی ذات تھی۔ تم 5 وقت نماز پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے نا، تم کہتے تھے اللہ اکبر، تو بس خدا سب سے بڑا تھا۔ تو علم نے کہا کہ میں نے تمہاری رہنمائی کی ہمیشہ کہ خدا سب سے بڑا ہے، وہ چاہے گا تو مشکل حل ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے جوتے کے اسٹیپ کو بھی، یعنی جو ہم فیتے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی گم جائیں کہیں، تو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں یا کسی سے مدد لینا چاہیں تب بھی آپ خدا سے مانگیں، خدا سے شرمائیں نہیں۔ اگر آپ کو گھر میں نمک کی بھی ضرورت ہے آپ خدا سے مانگیں، کیونکہ دینا اس نے ہے، وہ وسیلہ بنائے گا کسی کو، آپ کے ذہن میں ڈالے گا، کسی کا دل نرم کرے گا اور آپ کی حاجت روائی ہو جائے گی کسی بھی حوالے سے۔ ضروری نہیں ہے چیریٹی کے ہو، کوئی مسئلے کے حوالے سے ہو سکتی ہے، کوئی علم دین کے حوالے سے، کسی کے نمبر لینے کے حوالے سے عالم دین کے، کسی کے گھر کا ایڈریس کے حوالے سے، کسی کو گھر کی ضرورت ہے، رینٹ پہ چاہیے، اس کی مدد کر دی فلاں جگہ پہ ہے، کہ مطلب خدا پھر اسباب بنائے گا جو آپ کی حاجت ہوگی۔ تو تم حاجت کو بھی چھپاتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں، جنت کے خزانے، مصیبت کو چھپانا، درد کا چھپانا، صدقہ چھپا کر دینا، اور حاجت کا چھپانا کہ کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اس سے انسان کو کتنے مرتبے حاصل ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کتنا رحم و کرم کرتا ہے ہمارے اوپر۔ ان چاروں چیزوں سے ہم جو سبق لے سکتے ہیں، ہم نے اپنے علم دوست سے کہا، سفر ہمارا جاری ہے عالم برزخ میں، کہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ صبر نے بھی بہت ساتھ دیا ہوگا، جو ہماری سواری تھی۔ کہا ہاں بالکل صبر نے ساتھ دیا، کہ جب مصیبت ہوئی تو صبر کیا نا، بتایا نہیں کسی کو، ایٹ لیسٹ 3 دن تو رکے تم، یہ صبر تھا۔ اندر سے دل بہت بے چین تھا، کسی سے کہہ دیں بول دیں، مگر تم نے صبر کیا۔ درد کو چھپایا، کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا غلط سلط، ہماری بے عزتی کر دی، ہمیں ایسا کچھ کہہ دیا کہ رونے پہ مجبور کر دیا، کوئی بھی معاملہ ہوا تم نے صبر کیا، چھپایا اس کو، جلد بازی نہیں کی بتانے کو، صدقہ چھپا کے دیا، حاجت چھپا کے یعنی اپنی حاجت کو چھپایا، تم نے جو مصیبت کو چھپایا اس پہ صبر کیا۔ امام معصوم کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جلد بازی نہ کرے کسی معاملے میں تو میں اپنے ہاتھ کا، اپنے یعنی بازو کا گوشت، اس طرح کی کچھ حدیث ہے، ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے مگر مفہوم یہی ہے کہ میں اپنے بازو کا یا اپنے ہاتھ کا گوشت کاٹ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی مطلب پینک نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ کیا مشکل آ گئی، یا اللہ یہ کیسے حل ہوگی۔ تو جنت کے خزانے، مصیبت کو چھپانا، درد کا چھپانا، صدقہ چھپانا، حاجت کو چھپانا، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جب صبر اختیار کیا جائے۔ تو ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ کیونکہ اس کا معاملہ اب تو ہماری سواری سے ہو گیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہماری سواری ہمیں واپس ملے، ہم نے سفر اپنا پیدل کافی کر لیا اور ان 4 خزانوں کے ساتھ ہمیں گاڑی بھی ملنی چاہیے۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ بالکل اس خزانے کے ساتھ جو گاڑی آپ کے پاس تھی اب اس سے بھی بہترین سواری آپ کو ملنے والی ہے کہ آپ اپنے سفر کو کس طریقے سے اب تیزی سے لے کے چلیں گے۔